آج کے ویو 360 میں فلسطین کی شمولیت کے بغیر صدر ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے ڈیل آف دا سینچری کا اعلان۔ بچے کی شہریت کی خاطر امریکہ آ کر ڈیلیوری کرانے والی غیر ملکی خواتین کو ویزا نہیں دیا جائے گا، ٹرمپ انتظامیہ کا فیصلہ۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کلچر کو کیسے آگے لے کے جائیں، خاص کے طور پر اپنے خوددار کے وومنس کے لیے ایسا کیا کریں۔ اور جانیے گا خوددار میں ناخواندہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے پروگرام کے بارے میں۔ فلسطینیوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے دیا گیا امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ڈیل آف دا سینچری پیش کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا، جبکہ فلسطین نے اسے سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے 2 ریاستی حل کے منافی قرار دیا ہے۔ منصوبے کے تحت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر مشتمل ایک ایسی فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کا دفاع اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری جانب معاہدے میں اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں میں اپنی بستیوں کے انضمام اور یروشلم کو اپنا غیر منقسم دارالحکومت رکھنے کا عہد شامل ہے۔ فلسطین نے 2017 دسمبر میں صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت ماننے پر امریکہ سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ عرب لیگ نے اس معاملے پر بحث اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ہفتے کے روز ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ امریکی دارالحکومت میں فوری طور پر اس منصوبے پر کس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے، اس جاننے کے لیے ہماری ساتھی نخود مالک نے شہر میں مختلف متعلقہ حلقوں سے رابطہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ نے خطے کے لیے نئے امن منصوبے سے پردہ اٹھایا۔ میرا تصور پیش کرتا ہے ایک ایسی صورتحال جس میں دونوں فریقوں کی جیت ہے۔ یہ ایک ایسا حقیقت پسندانہ 2 ریاستی حل ہے جس سے فلسطین کے لیے ریاست اور اسرائیل کے لیے سیکیورٹی دونوں ہی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، چونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ امن منصوبہ وہ توازن پیش کر رہا ہے جو اس سے قبل کوئی منصوبہ نہیں پیش کر سکا۔ میں فلسطینیوں کے ساتھ امن بات چیت پر رضامند ہوا ہوں۔ امریکہ میں موجود مشرق وسطیٰ کے امور پر نظر رکھنے والے غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت اسرائیل میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور محض امریکی صدر اور اسرائیلی حکام فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایم پیلسٹائن سے منسلک طاہر حضر اللہ کہتے ہیں کہ جسے امریکی صدر کی جانب سے صدی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک ایسا تصور ہے جس سے فلسطینیوں کے کاز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ They are offering a lot of money to the Palestinians to sell essentially their cause. فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور فلسطینی ریاست کو چند ارب ڈالرز کے عوض خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح طور پر ہم اسے مسترد کرتے ہیں کیونکہ فلسطینی پیسہ نہیں چاہتے، انہیں انصاف اور آزادی درکار ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ انتہائی غلط اندازہ لگایا ہے کہ فلسطینی کسی معاہدے کو محض پیسے کے بدلے میں تسلیم کر لیں گے۔ That the Palestinian people will just wholly accept a deal if money is thrown at them in exchange for their absolute political rights. یہودی امریکیوں کے ایک گروپ نے بھی اس منصوبے کو مسترد کیا ہے۔ امن منصوبے سے پردہ اٹھنے کے بعد نیو یارک سے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آنے والے یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مذہب کا ہے ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک زبردست ڈیل ہے جو امن لے کر آئے گی۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلے کی جڑ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ مذہب پر تنازع کا نہیں ہے، بلکہ کسی کی زمین پر قبضے کا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے پیش کرنے والے دونوں رہنماؤں کی اپنی اپنی سیاسی پوزیشن اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ہے جسے مواخذے کا سامنا ہے، تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم جس پر کرپشن کے الزام میں فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ Palestinians can challenge the legitimacy of this from an international law perspective, from a human rights perspective. فلسطینی اس معاہدے کی قانونی حیثیت کو بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر چیلنج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو فلسطین پر بہت زیادہ برتری حاصل ہے، اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جسے اسرائیل پر بے حد اختیار ہے، کیونکہ محض اسی دہائی میں امریکہ اب تک 40 ارب ڈالر سے زیادہ اسرائیل کو فوجی امداد کی صورت میں دے چکا ہے۔ اس لیے جب تک امریکہ میں صدر ٹرمپ اور اسرائیل میں
वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इंतज़ामिया काम कर रही है, तब तक फ़लस्तीनियों के लिए ये मुश्किल होगा कि इस मुआहदे को सियासी तौर पर तब्दील करने के लिए कुछ कर सकें। And as long as you have the Trump administration in power and the Netanyahu administration in Israel, I think the Palestinians are going to find a very difficult space to maneuver politically. इसराइल में मार्च में होने वाले इलेक्शंस और अमेरिका में साल 2020 इलेक्शंस का साल होने के बायस इस मंसूबे को तज्जियाकार दोनों रहनुमाओं के लिए तो एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों की जानिब से इस मंसूबे को कबूल ना किया जाना यकीनन इस डील ऑफ द सेंचुरी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। इस नई पेशरफ्त पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन। ज़ाहिद साहब, क्या रद्द-ए-अमल है ख़ित्ते से अब तक सदर ट्रंप की इस डील ऑफ द सेंचुरी पर? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि ये एक तरफा प्लान है और जिसमें ये कोशिश ये की गई कि इजराइल को फ़ायदा पहुंचाया जाए। और जैसे अभी पहले आप बात कर रहे थे कि दाएं बाजू के जो है वहाँ पे कुव्वतों को बनाया जाए, और ये तो साफ जाहिर था कि इसको फ़लस्तीनियों को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 3-4 बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो इसमें ये था कि सेटलमेंट जो है जो कि इजराइल ने बढ़ाई है, जिसको ट्रम्प गवर्नमेंट ने उनको रिकगनाइज भी किया है वेस्ट बैंक के अंदर और है, तो वो जो है वो वहीं के वहीं रहेंगी। दूसरी बात जो थी वो इजराइल का कैपिटल जेरूशलम को जो है उन्होंने कहा वो रहेगा। और इस तरह से जो है जो भी ये प्लान है उसमें जो है ये फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इख्तियारी को बिल्कुल जो है नज़रअंदाज किया गया है। एक ऐसा जो हल दिया गया है जिसमें ये इसराइल की तसल्लुत और उन पे ज़मीनों पे जो फ़लस्तीनियों के कब्ज़ा था उसको बरकरार रखना है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो मिडल ईस्ट में जो अभी तक जो रद्द-ए-अमल आया है उसमें सबसे वाज़ेह तौर पे जॉर्डन का आया है। खुद फ़लस्तीनियन की जो ग्रुप्स उन्होंने इसको जो है मुस्तरद कर दिया है। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल ये कि और जो चंद ममालिक हैं जिनकी तरफ से शायद वेलकम तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इस बात की लगता ये है कि उसमें एक खामोशी से इसको रिकग्नाइज करने वाली बात की गई है। शायद इसी रेफरेंस में ज़ाहिद साहब, अमरीकी सदर की जानिब से भी कहा गया कि कई अरब ममालिक की हिमायत उन्हें हासिल है। दो आपने जिस तरह से कहा और फ़लस्तीनी इसे मुस्तरद भी कर चुके हैं, तो ऐसे में अरब ममालिक की हिमायत या ख़ित्ते के दूसरे ममालिक की हिमायत इस मुआहदे के लिए क्या मानी रखती है? देखिए, बहुत कुछ नहीं मानी रखती है। जब तक उसको पैलेस्टीनियन बात को इसको तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई हल नहीं होगा। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा तजावीज़ मौजूद थी। अगर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने में एक बहुत वाज़ेह तौर पे एक प्लान बना था, उसको जो है वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लगता ही है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से हिमायत तो पूरी तरह नहीं की गई है, लेकिन उसको मुस्तरद भी नहीं किया गया है। UAE भी क्या कि एक लिहाज से कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो ये कुछ ममालिक की तरफ से तो इसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन उसको खुले तरीके से कोई भी इसको जो है कबूल नहीं करने के तैयार होगा। ठीक है, एक हद तक उनको जो है वो लगेगा कि ये बेहतर सूरत हाल नजर आती है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे जाने की बात नहीं है। ये मसले का हल नहीं है और इससे ना ही कोई बात आगे बढ़ेगी और ना ही जो है पैलेस्टीनियों को और दूसरे ममालिक को ये जो है इस किस्म का हल जो है वो काबिल कबूल होगा। तो आपको क्या लगता है, अगर हम इन दोनों आपका जो डील ऑफ द सेंचुरी जिसको कहा जा रहा है उससे पहले जो पीस एग्रीमेंट्स जो सो कॉल्ड प्रोसेस हुए, इस पे जिस तरह की चीज़ें इससे पहले सामने आई, डिफरेंस की पॉइंट्स क्या डिफरेंट है उनसे? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जो है पहले एक बात आती है पैलेस्टीनियन का हक़ खुद इख्तियारी का, और ये बात पहले की जाती थी कि जो 1967 की जो बाउंड्रीज हैं वो उसकी बुनियाद पे 2 रियासतों का तयन हो। वो तो बात उसमें तो बहुत तब्दीली भी आ गई है। बहुत ज़्यादा जो है इजराइल ने जो है वहाँ पे सेटलमेंट भी बनाने शुरू कर दिए हैं, और अब जो इलाका जो कि पैलेस्टीनियंस के पास मौजूद है उसकी बहुत ही एक छोटी रह गई है। और जब से सेटलमेंट बढ़ने शुरू हुए हैं इजराइल के खासतौर पर वेस्ट बैंक के अंदर, तो उसके बाद तो उनकी जो है ऐसा लगता है कि पैलेस्टीनियन घिरे हुए हैं इस किस्म के सेटलमेंट पे। और साहब, एक चीज़ लास्ट पे बिल्कुल क्विकली अगर मुझे बता सकें कि पाकिस्तान में इस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल है? इंडिया ने तो कहा है कि दोनों मिलकर बात करें, इसराइल और पैलेस्टाइन। हाँ, मतलब ये था कि जो है इस वक्त अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जो कि दूसरे और ममालिक की तरफ से आ रहा है।
اس میں میرے خیال ہے کہ پاکستان شاید جو ہے اس لحاظ سے جو ہے اس کی بھرپور مخالفت تو شاید نہ کریں، لیکن میرے خیال یہ کہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کا۔ زاہد حسین سینئر تجزیہ کار اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے اور میڈی اسپیس ڈیل پہ بات کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے جب سے شیعہ رہنما مقتدر صدر نے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت واپس لی ہے، جنوبی عراق میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ غربت، بے روزگاری، کرپشن اور بیرونی مداخلت کے خلاف اکتوبر سے ہونے والے اس احتجاج میں شدت آئی ہے۔ اب تک مظاہروں میں کم از کم 600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کی کوشش کے باوجود بغداد اور عراق کے کچھ جنوبی علاقوں میں احتجاج جاری ہے۔ جمعے کی رات سے جب مشہور شیعہ رہنما مقتدی صدر نے مظاہرین کے لیے اپنی حمایت واپس لی، تب سے جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 1 درجن افراد مزید ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہم 1 اکتوبر سے یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں ہیں کہ عراق سب کے لیے ہے۔ ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے اور کرپٹ لوگوں کو یہاں سے نکال نہیں دیتے جنہوں نے ملک کو برباد کر رکھا ہے۔ مظاہرین کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے، مگر اکثر اوقات جوان مرد اور نوجوان لڑکے ہی سیکیورٹی فورسز اور سرکاری ملیشیاز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کچھ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ نوجوان زیادہ متاثر ہیں، جو آنکھ کھلتے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں۔ حکومت، روزگار، تعلیم اور ہیلتھ کیئر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری تاریخ میں ہم نے ایسی ظالم اور احمق حکومت کبھی نہیں دیکھی جو اب ہے۔ 16 ممالک کے سفارتکاروں نے پیر کے روز ایک بیان میں مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو دھمکیوں اور اغوا کے خطرات کا سامنا بھی ہے۔ ہیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ پاکستان نے افغانستان سے ہونے والے راکٹ حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی گزرگاہ تورخم بارڈر کو بند کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات آپ جان سکتے ہیں اور اس بارے میں اپنی رائے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ پاکستان نے چین میں زیر تعلیم 4 طلباء کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ جاپان اور امریکہ نے چین سے اپنے شہریوں کا انخلاء مکمل کر لیا ہے اور چین کے حکام نے بدھ کو جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کم از کم 132 ہو گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد تقریباً 6000 تک پہنچ چکی ہے۔ اب تک کرونا وائرس دنیا کے کم از کم 15 ممالک میں پھیل چکا ہے، لیکن اس وائرس سے متاثرین کی اموات صرف چین ہی میں ہوئی ہیں۔ ووہان شہر جہاں سے یہ انفیکشن شروع ہوا، وہاں پھنسے ہوئے لوگوں میں ہزاروں غیر ملکی شامل ہیں۔ اس وقت ووہان کی سڑکیں اور علاقے ویران نظر آتے ہیں اور لوگ گھروں میں محدود ہیں۔ شہر میں گاڑیوں میں سفر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ویزے سے متعلق نئے قوانین کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد برتھ ٹورزم کو روکنا ہے۔ ان نئے قوانین کے مطابق امریکی کونسلر ان حاملہ خواتین کو سیاحت کے ویزے دینے سے انکار کر سکتا ہے جو امریکہ میں اپنے بچے کے لیے امریکی شہریت محفوظ کرنے کی غرض سے آ رہی ہوں۔ امریکی قوانین کے مطابق یہاں پیدا ہونے والا بچہ شہریت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی پر ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر اس رپورٹ میں۔ 2018 میں وائس آف امریکہ نے نائلا ویلیوا سے بات کی، جو فلوریڈا میں ہیپی بیبی نامی کمپنی کے ذریعے حاملہ خواتین کے لیے امریکہ کے دورے کا انتظام اور امریکی ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے میں مدد اور رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنے کے بدلے ہزاروں ڈالرز کماتی ہیں۔ میامی میں آ کر بچے کو جنم دینا غیر قانونی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس پر متفق ہیں کہ امریکہ کے نظام صحت کا شمار دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ موسم زبردست ہے، ماؤں کو حسب ضرورت سب کچھ میسر ہے اور چیزیں نسبتاً آسان ہیں۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے جمعرات کو اس قسم کے ویزوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت مائیں اپنے بچے کو امریکی شہریت دلوانے کے لیے امریکہ آ کر بچے کو جنم دیتی ہیں، جو ان کے بقول ویزا حاصل کرنے کی ناقابل قبول وجہ ہے۔ محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ اس نئے اقدام کا مقصد امریکی شہریت کے قانون کے غلط استعمال سے بچاؤ ہے۔ تاہم امیگریشن کی ایک ماہر سارا پیئرس اس نئی پالیسی کے کوئی مثبت نتائج نہیں دیکھتی۔ وہ کہتی ہیں
के मौजूदा कवानीन के तहत अमरीकी कौंसलर अफसर के पास किसी सयाह को वीज़ा न देने का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है, जिसमें बर्ड टूरिज्म भी शामिल है। इससे सिर्फ एहलकारों पर दबाव बढ़ेगा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि खवातीन को बर्ड टूरिज्म वीज़ा ना दिया जाए। ताहम इसके लिए असूल और इख्तियारात पहले से ही मौजूद हैं। 2018 में इस रूसी खातून का कहना था कि अमेरिका में बच्चे को जन्म देना उनके लिए आसान रहा। रूस में हमल को एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। आपको हर वक्त डॉक्टर के पास जाना होता है, बहुत से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अमेरिका में ये सब आसान है। आप सोनोग्राम कराते हैं, बच्चे के दिल की धड़कन सुनते हैं और फिर अगली अपॉइंटमेंट तक आप आज़ाद हैं। बर्ड टूरिज्म के खिलाफ ट्रम्प इंतजामिया का क्रैकडाउन कोई नई बात नहीं है। गुज़श्ता माह अमेरिका में एक ऐसी चीनी खातून को वीज़ा फ्रॉड के इल्ज़ाम में सज़ा हुई जो चीनी खवातीन की अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देने और अमरीकी शहरियत दिलवाने में मदद कर रही थी। सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसीज में सख्ती करने के वादे पर अपनी गुज़श्ता सदारती मुहिम चलाई थी और अब हो सकता है कि वो अगले इंतखाबात में बर्ड टूरिज्म को हदफ बनाने के वादे को अपनी कामयाबी की कुंजी समझ रहे हैं। ऑडिटर दुनलारी के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। बलोचिस्तान के पसमानदा ज़िले खुजदार में ख़वातीन ने मौजूदा दौर के मुताबिक रिवायती कशीदाकारी को मुल्की और आलमी सतह पर पहुँचाने और नाख्वानदा ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने का एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील लेके आए हैं खुजदार से मुर्तज़ा ज़ाहरी। बलूचिस्तान का ज़िला खुजदार सूबे भर में कशीदाकारी के हवाले से मशहूर है। ये काम ख़वातीन घरों में रहते हुए करती हैं, मगर नाख्वानदगी के बायस इन्हें आलमी मंडी तो क्या अपने मुल्क की मार्केटों तक भी रसाई हासिल नहीं। इस मसले के हल के लिए मकामी ख़वातीन ने प्रोग्राम तश्कील दिया है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घरों में जो है एम्ब्रॉयडरी का काम होता आ रहा है, तो हमने सोचा कि हम अपने कल्चर को कैसे आगे लेके जाए, ख़ास के तौर पर अपने खुजदार के वुमेंस के लिए ऐसा क्या करें। इस प्रोग्राम के तहत न सिर्फ ख़वातीन को समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के ज़रिए इनके काम को रसाई मिल रही है, बल्कि अब ख़वातीन बलूची कशीदाकारी को नए अंदाज में पेश कर रही हैं, जिनमें जीन्स के पैंट, शर्ट्स, कुशन्स, स्कार्फ, फ्रेम्स वगैरह भी कशीदा की जा रही हैं, जो जिद्दत का नमूना है। समरीन इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाली ख़वातीन में से एक हैं। मैं पहले स्कूल में पढ़ती थी। मैट्रिक पास करने के बाद मैं बीमार हो गई और 10 सालों तक घर में रही। जब से ये सेंटर खुला है मैं 6 माह से वहाँ जा रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। मैंने फ्रेम्स पर कशीदाकारी भी की है जो फरोख्त हुए हैं। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के इस प्रोग्राम को सरकारी स्कूलों तक लाने में हुकूमती ओहदेदार भी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं चाहूँगी एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन अब रिक्वेस्ट कि आप इसको हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ भी लेके आएँ, क्योंकि हमारी वहाँ पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी इनरोलमेंट जो है बच्चियों की हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में है, और साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए। उनके अंदर जो स्किल्स है, इस स्किल्स को हमने प्रमोट करना है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ख़वातीन के हुनर को मार्केट तक रसाई दिलाने के लिए इस कोशिश में सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है, जिसके बायस अब पाकिस्तान और बैरून ममालिक से भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, खुजदार, बलूचिस्तान। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली आर्टिस्ट टूट्स ज़िंस्की ने एक ख़ास मशीन की मदद से शीशे को बारीक धागों में तब्दील करके उससे मुनफरिद अशिया और आर्ट तख्लीक करने में मदद फ़राहम करना शुरू की है। उनके ग्लास के फनपारे सारी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक इंटरव्यू में इस आर्टिस्ट से उनके काम के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं उनके काम की एक झलक। टूट्स ज़िंस्की ने शीशे के हजारों धागों को जोड़कर दुनिया से तेजी से नापैद होने वाले परिंदों के शाहकार बनाए हैं। इसका ख्याल उन्हें अपनी आबाई रियासत मैसाचुसेट्स में आया, जहां उन्होंने परिंदों के परों की खाकों पर गौर किया। मैं कुदरती खूबसूरती से भरे माहौल में परवान चढ़ी, जहाँ तरह तरह के परिंदे हुआ करते थे। फिर उनकी तादाद में कमी होने लगी। टूट्स ज़िंस्की को ये जानकर हैरत हुई कि हालिया दिहाइयों में शुमाली अमेरिका अपने परिंदों की 1/4 से ज्यादा तादाद यानी कोई 3 अरब परिंदों से महरूम हो चुका था। जिन परिंदों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी, मैंने उन पर तहकीक की तो पता चला कि उनमें से 90% के करीब मादूमियत के खतरे से 2-4 हैं।
اس فنکارہ کے تخلیقی کام کا آغاز اس منفرد مشین سے ہوتا ہے جو شیشے کو باریک لچکدار دھاگوں میں تبدیل کر سکتی ہے. جب شیشے کا دھاگا کھینچتا ہے تو وہ پگھل بھی رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت گرم ہوتا ہے. اسے کچھ فاصلے تک پھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہوا میں ٹھنڈا ہو سکے اور دھاگے اپنی سیدھی اور ہموار سطح برقرار رکھ سکیں. پرندوں کے پروں کی ساخت ان کے لیے خصوصی کشش رکھتی ہے. دھاگے نما شیشے کو مختلف تہوں میں استعمال کر کے بہت سے رنگ تخلیق کیے جا سکتے ہیں، جیسے برش کی مدد سے پینٹنگ بنانا. وہ کمپیوٹر پر پرندوں کی تصاویر تلاش کرتی ہیں اور اتنی ورائٹی پر حیران ہیں. میں ان تصویروں کو بڑا کر کے پروں کی ساخت پر غور کرتی ہوں. کبھی میں نر اور مادہ پرندوں کے امتزاج سے آرٹ بناتی ہوں. شیشے کے دھاگوں سے ڈیزائنز تیار کرنے کے بعد یہ فنکارہ انہیں بھٹی کی مدد سے برتنوں کی شکل دیتی ہیں. یہ ہزاروں پرزمز جیسے بن جاتے ہیں جو روشنی منعکس کر کے خوبصورت پروں جیسے لگتے ہیں. ان کے بنائے ہوئے یہ مشہور گلاس کے برتن دنیا بھر کے میوزیم اور نمائشوں کی زینت بنتے ہیں. اپنی پسند کا کام کر پانے پر وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی ہیں. ڈیبرا بلاک کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. کچھ لوگوں کے لیے لاس اینجلس میں قلعوں اور محلوں کی طرح بڑے بڑے گھر دیکھنے کو تو بہت اچھا نظارہ ہے، لیکن ایک ناقابل یقین خواب بھی. ڈیزائنر کرس ٹولیڈو کے مطابق یہ ایک انسپریشن ہے اور وہ ان سب شاندار گھروں کے چھوٹے چھوٹے ماڈلز بناتے ہیں جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ان گھروں میں دکھتا ہے. جب کرس اپنے خوابوں کے گھر کا سوچتے ہیں تو پھر اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے. ان کا آئیڈیل بنگلہ 20ویں صدی کے فن تعمیر سے متاثر 12 کمروں کا گھر ہے، لیکن کرس خود 2 کمروں کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے آئیڈیل گھر کا چھوٹا ماڈل بنا کر رکھا ہے. کرس اس گھر پر گزشتہ 2 سال سے کام کر رہے تھے. یہاں کیلیفورنیا میں اسپینش سٹائل بہت عام ہے. 20ویں صدی میں ممکن نہیں تھا کہ آپ لاس اینجلس جائیں اور اس طرز کے گھر نہ دیکھیں، لہٰذا یہ گھر کچھ اس سے متاثر ہے اور کچھ میرے اپنے خوابوں سے. ایسے حقیقی گھروں میں داخل ہونا عموماً ممکن نہیں ہوتا، لیکن کرس نے اس کا متبادل بھی ڈھونڈ لیا. میں گھر فروخت کرنے والی ویب سائٹس پر جا کر اس طرز کے گھروں کی تصاویر دیکھتا ہوں اور تمام باریکیوں کا جائزہ لیتا ہوں. زیادہ تر گھر جن سے میں متاثر ہوا ان کی قیمت $2 سے $10 ملین کے درمیان ہوتی ہے. $2 to $10 million. اس گھر کا فریم لکڑی سے بنایا گیا ہے جس کے بعد اس پر پلاسٹر لگایا گیا ہے. فرش پر ہاتھ سے بنی 6000 ننھی اصلی ٹائلز لگائی گئی ہیں. تمام چھوٹی لائٹیں بھی ہاتھ سے بنی ہیں. برتن اور فرنیچر نمائشوں سے خریدے گئے ہیں جن میں گھر کے ڈیزائن کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں. ان میں سے کچھ میں نے بنائے ہیں، جیسا کہ یہ، اور یہ مختلف طریقوں کے استعمال کا ایک تجربہ تھا. یہ چھوٹا سا بنگلہ نہ صرف اسپینش فن تعمیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے بلکہ میڈیٹرینین انٹیریئر ڈیزائن کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے. کچن کے بیسن پر جان بوجھ کر زنگ لگایا گیا ہے اور فانوس مکڑی کے جالوں سے اٹا ہے. کرس کا کہنا ہے کہ کسی نے اس گھر کو خریدنے کے لیے $80,000 کی قیمت بھی لگائی. کرس کو ایک حقیقی گھر کی پہلی قسط ادا کرنے کے لیے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہے. اینجلینا بگدسران کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجئے اور اپنا کانٹینٹ ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.